السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم آج حروف مدہ اور تنوین کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اسی کے اندر ہمارا حفظ و تلاوہ بھی اسی کے اندر ہوگی۔ تو ہم تھوڑا سا تجوید کے بارے میں اور پڑھ لیتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھیں، دال زبر دا، تو ہم اس کو ایک حرکت کے برابر پڑھیں گے، را دو پیش رن، دا رن۔ اسی طرح دال الف زبر دا، اس کے ساتھ حروف مدہ آ گیا۔ حروف مدہ جو ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہوتی ہے، اور اس کو دال الف زبر دا، را دو پیش رن، دا رن، دا کو ہم نے دو حرکت کے برابر پڑھنا ہے کیونکہ یہ حروف مدہ ہے۔ اسی طرح زا زبر زا، دال دو زبر دن، زادن، یہ حروف مدہ نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر دو زبریں ہیں۔ یہ پڑھنے میں ایک حرکت کے برابر پڑھا جائے گا، لیکن جب ہم اس کے اوپر وقف کریں گے، اگر یہاں پہ ہم سانس لیں گے تو زدا زدا، پھر یہ دال جو ہے ایک حرکت کے برابر پڑھا جائے، دو حرکت کے برابر پڑھا جائے گا، زدا، ورنہ زدن۔ اسی طرح زا الف زبر زا، دال دو زبر دن، اس کا الف پڑھا جائے گا کیونکہ یہ حروف مدہ ہے، لیکن تنوین کا جو الف ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا، یہ یاد رکھنا ہے۔ تو ہم اس کو دو حرکت کے برابر پڑھیں گے اور اس کو ایک حرکت کے برابر، جیسے زادن زادن۔ لیکن جب ہم اس کے اوپر وقف کریں گے، تنوین والے حرف کے اوپر جب ہم وقف کریں گے، دو زبر والے حرف کے اوپر، تو زادا، پھر دونوں کو دو حرکت کے برابر پڑھیں گے، زادا۔ اسی طرح واو زبر وا، دال دو زیر دن، وا دن۔ اسی طرح وا دن وا دن، اگر ہم یہاں پہ وقف کریں گے، واد، دال کو ہم ساکن کر دیں گے، دو زبر دو زیر دو پیش، زبر زیر پیش کی اگر دال آخر میں آ جائے تو ہم اس کو ساکن کر دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ ہے ذکا ذکا، اس کے اوپر دال کے اوپر کھڑی ہے کیونکہ یہ کھڑی والا حرف، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹی پیش، یہ حروف دو حرکت کے برابر ہی پڑھے جاتے ہیں۔ ذکا، اس کو دو حرکت کے برابر، اس کو ایک حرکت کے برابر، کیونکہ یہ زبر زیر پیش والے حرف کو ہم ایک حرکت کے برابر پڑھتے ہیں۔ ذاکا آلن آلن آلن، اس کے اوپر کھڑی ہے اس لیے اس کو دو حرکت کے برابر پڑھیں گے، آلن۔ والن والن واردتن، اس کو پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مدہ ہے۔ الف الف کی پہچان یہ ہے کہ اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہوتی ہے۔ واردتن وازرتن، ازارانی اذا، دیکھیں ازارانی، ای کو ہم ایک حرکت کے برابر، زا اس کے ساتھ الف ہے، یہ حروف مدہ ہے، را اس کے ساتھ الف ہے، یہ حروف مدہ بالالف ہے دونوں، اور نون کے نیچے زیر ہے، یہ ایک حرکت کے برابر، یہ پہلا بھی ایک حرکت کے برابر، آخری بھی ایک حرکت کے برابر، درمیان والے دو دو حرکت کے برابر۔ ازارانی ازارانی، ذاک ازار، ذق دواء داری، واردتن ادار ادار، آدم آدم، وردتن وردتن۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا سبق ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم پیش کے بارے میں پڑھیں گے، اور پھر اس کے میں جو بھی استعمال ہوتا ہے ہم اس کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ابھی شروع میں انشاءاللہ ہم تھوڑا تھوڑا پڑھ رہے ہیں، لیکن کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم اس کو جلدی ختم کریں، کیونکہ کورس جو ہے انشاءاللہ ہم 2 مہینے کے بعد ہمارا ایگزام بھی ہے، اور اس کو انشاءاللہ ہم کورس کو بھی ختم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ہم تلاوت کر لیتے ہیں۔ آج ہم سورۃ الفتح نصر اس کی تلاوت کریں گے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح. دیکھیں یہ اس کو حمزہ یہ حمزہ کے نیچے زیر ہے، اس کو ایک حرکت کے برابر، ذا کو دو حرکت کے برابر، اور جیم مد جو ہے اس کو زیادہ لمبا کھینچیں گے 3-4 حرکت کے برابر. اس کے قوانین پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر ہمیں پتہ چل جائے گا. اذا جاء نصر اللہ والفتح. دیکھیں اللہ سے پہلے پیش آ گئی ہے، اللہ سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آ جائے، پیش آ جائے تو ہم اس کو موٹا پڑھیں گے. رُلَّہ اگر زیر آ جائے، رِلَّہ پھر لاں اللہ باریک پڑھا جاتا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، ہا جو ہے اس کو حلق سے ادا کرنا ہے. والفتح والفتح. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. دیکھیں نِلَّهِ یہ لام اللہ باریک ہے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. یہ دیکھیں حرف ہے افواجن، افواجن. یہاں پہ جو واو ہے یہ حروف مدہ ہے، اور جن جو ہے یہ تنوین ہے. ایک کو پڑھیں گے ہم افواجن، لیکن یہاں پہ وقف ہو رہا ہے، سانس لے رہے ہیں، اس لیے ہم پڑھیں گے افواجا. فسبح بحمد ربک واستغفر، واستغفر. یہ ہاتھ تھوڑا سا پڑھیں گے اس کے ساتھ کیونکہ اس کے اوپر سکون ہو رہا ہے. زبر زیر پیش والا کوئی بھی حرف آخر میں آ جائے جہاں پہ ہم نے سکون کرنا ہوتا ہے، وقف کرنا ہوتا ہے، تو اس کو ساکن کر دیتے ہیں اور اس کو آدھا پڑھا جاتا ہے. وَاسْتَغْفِرْ، ہا کی آواز تھوڑی سی آخر میں پیدا ہوگی. اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. دیکھیں نون اور میم جہاں بھی شد والے ہوں گے ہم اس کے اوپر گنہ کریں گے. گنہ کہتے ہیں نون آواز کو ناک میں لے جانا. اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. یہ ہے توابن، توابن. لیکن وہاں پہ بن جو ہے ایک حرکت کے برابر پڑھا جا رہا ہے، لیکن جب ہم اس کے اوپر وقف کریں گے توابا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا ابی لہب وتب. دیکھیں اس کے اندر یدا جو ہے یہ حروف مدہ ہے، لیکن اس کے اوپر مد بھی آ گئی ہے. مد کیوں آئی ہے؟ کیونکہ اس کے بعد حمزہ ہے. اس کے قوانین انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، اس لیے ہمیں اس کے اوپر مد آئی ہے. یدا ابی لہب وتب. یہ بی جو ہے یہ بھی حروف مدہ ہے کیونکہ با ہے، با کے بعد یا آ گئی ہے، اور اس لیے یا ساکن ہو تو اس کے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو وہ حروف مدہ بالیا ہوتی ہے. یدا ابی لہب وتب. بیوں وا واو بیوں وا، یہ جو غنہ ہو رہا ہے واو یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ میں نے کہا کہ تنوین کے بعد اگر حروف یرملون، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا کے علاوہ اگر کوئی حروف آ جائیں، اگر کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پہ ہم غنہ کریں گے. بیوں وتب ما اغنا عن. دیکھیں اغنا، اغنا نون کے اوپر کھڑی ہے، اس لیے ہم اس کو دو حرکت کے برابر پڑھیں گے. یا کو بالکل نہیں پڑھیں گے کیونکہ یا کے اوپر نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیں گے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. دیکھیں وما کسب، با کو ہم نے آخر میں ساکن کر دیا. سیصلی نارا،
سیسلا نارن، رن، یہ دو تنوین ہے، تنوین کے بعد زا آ گیا، اس لیے اس کے اوپر ہم گنہ کریں گے. سیس، سیس، صاد کی سیٹی آئے گی، کیونکہ 3 حروف ہیں جن کے اوپر سیٹی کی آواز آتی ہے، زا، سین اور صاد. سیصلا نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب، حطب، حمالة الحطب. با کا قلقلہ آتا ہے کیونکہ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، تو، با، جیم، دال. جب ان کے اوپر ساکنی حالت میں جب پڑھے جاتے ہیں تو ہم قلقلہ کرتے ہیں. قلقلہ کہتے ہیں آواز کو، وہ حرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، حطب، ب، حطب، با، پھر دوسری دفعہ پڑھا جاتا ہے حطب، تھرتھراہٹ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. فی جیدہا حبل من مسد. یہاں پہ دیکھیں با کے اوپر ہم قلقلہ کر رہے ہیں، حب، فی جیدہا حبل من مسد. یہ میم ہے، تنوین کے بعد میم آ گیا تو ہم اس کے اوپر، اور ویسے بھی میم مشدد اور میم مشدد 2 ہیں، تو جب یہ گننے کی حالت میں ہو تو اس کے اوپر ہم مشدد ہوں، شد کی حالت میں ہو تو ہم اس کے اوپر گنہ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ہماری 2 سورہ ہیں، اور ان کو آپ اوپر سے دیکھ کے بھی یاد کریں اور زبانی بھی یاد کریں. انشاءاللہ اس کی آیات کے بارے میں بھی کویسچن ہوں گے تو آپ اس کو زبانی بھی یاد کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.